الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. حج میں بعضے دنیا مانگتے ہیں جن کا آخرت پہ یقین ہی نہیں. کافر بھی حج کرتے تھے، منافق بھی کرتے تھے. بعضے دنیا بھی مانگتے ہیں، آخرت بھی مانگتے ہیں. ان کو یہ کسب میں داخل ہے، مانگنا بھی کسب میں داخل ہے، اعمال بھی کسب میں داخل ہے. یہ کمائی ہے. اولاد بھی کسب میں داخل ہے. اولاد بھی انسان جب تک عمل کرتی رہتی ہے اس کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے. واللہ سریع الحساب، اللہ بہت ہی جلد حساب لینے والا ہے. اتنا وقت بھی نہیں لگے گا جتنا بکری کا دودھ دونے میں لگتا ہے. اتنی جلدی ساری مخلوق کا حساب کر. یا واللہ سریع الحساب، حساب سے بعض دفعہ سبب بول کر مسبب مراد لیا جب اللہ جلدی جزا دینے والا ہے. جو آخرت کے لیے عمل کرتے ہیں اللہ ان کو اچھی جزا عطا کرے گی، جلدی عطا کرے گی. اور جو دنیا کے لیے کرتے ہیں ان کو بھی ان کا بدلہ دیا جائے گا، ان کی سزا بھی جلدی جائے گی. یا واللہ سریع الحساب سے مطلب اللہ جلدی دعا قبول کر لیتا. اس لیے بد دعا نہ کرو، اپنے لیے بد دعا نہ کرو. بعض گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں اللہ جلدی قبول کر لیتا ہے. اچھی چیزیں مانگو اللہ سے، حسنہ مانگو، دنیا کی بھی حسنہ، آخرت کی بھی حسنہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے کہا میرے لیے دعا کر دو. انہوں نے یہی دعا کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. انہوں نے کہا اور کرو. انہوں نے پھر یہی کر دی. کہا اور کرو، پھر یہی کر دی. اور کرو. کہا اس نے اور کیا چھوڑا، سب کچھ تو مانگ لیا. دنیا کی بھی حسنہ مانگ لی، آخرت کی بھی حسنہ، عذاب سے بھی نجات، اور کہتے ہیں. تو یہ اتنی جامع دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو جامع دعا اللہ سے مانگنی چاہیے، اللہ کی تعریف کر کے، درود شریف پڑھ کے، اول آخر اللہ سے اپنا مدعا پیش کر. بعضے کہتے ہیں جنت کیا مانگنی ہے، ہم تو اللہ کو ہی مانگ. نہیں، نبیوں نے بھی جنت مانگی، کیونکہ جنت ملے گی تو اللہ بھی مل جائے. جنت ملے گی اللہ کا دیدار بھی ہو جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت میں ملیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے دعا کی، وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اے میرے رب مجھے نعمتوں والی جنت کا وارث بنا دے. تو نبیوں نے بھی جنت مانگی. ہم نبیوں سے تو نہیں بڑھ گئے، اس لیے ہم جنت کے بھی محتاج ہیں. ہم دنیا کے بھی محتاج ہیں. دنیا کی بھلائیاں بھی اللہ سے مانگنی، آخرت کی بھلائیاں بھی مانگنی، اللہ کا دیدار بھی مانگنا، اللہ کی رضا بھی مانگنی. بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ آخرت کے لیے دنیا بھی قربان کر دیتے، جیسے صحابہ نے ہجرت کے موقع پر واقعات ہم نے سنائے. صہیب رضی اللہ عنہ نے دنیا کو لات ماری، آخرت لے لی. مدینہ چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا. ایسے ہی اور صحابہ نے جان دے دی ہجرت کرتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے، تبلیغ کرتے ہوئے، جان بھی دے دی، آخرت لے لی، دنیا دے دی. تو بعض ایسے عمل کرتے ہیں بظاہر لگتا ہے دین والے عمل ہیں، آخرت والے عمل ہیں، لیکن اس سے دنیا چاہتے ہیں. وہ اپنے دین کو دنیا پہ قربان کر دیتے ہیں، جیسے منافق
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے، کہتے ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے، آپ کے دین سے بڑی محبت ہے، دین کی خوبیاں بیان کرتے، آپ کی خوبیاں بیان کرتے، قسمیں کھاتے، نشہد انک رسول اللہ، قسم کھاتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. ہم ایسی، لیکن اندر سے جھوٹی، اندر سے جھوٹی. تو جس کے پاس کھوٹا مال ہوتا ہے وہ قسمیں کھاتا ہے، جس کے پاس کھرا مال ہوتا ہے، کھرا سونا ہوتا ہے، اسے قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں. وہ عمل کر کے دکھاتا ہے. منافق بات کے دھنی ہے اور مومن عمل کا، باتیں کم کرتا ہے، عمل زیادہ کرتا ہے. تو اللہ سے مانگنا بھی ہے، دعائیں بھی کرنی ہے، عمل بھی کرنا ہے. حج یہ روحانی اعمال میں سے سب سے بڑا عمل ہے، اس لیے اس میں بڑی پابندیاں بھی ہیں. اللہ کی محبت یہ عاشقانہ عبادت ہے. اللہ محبوب الہی سے، محبوب حقیقی سے عشق، اپنی ساری مرغوبات چھوڑ دی، وطن بھی چھوڑ دیا، کاروبار بھی چھوڑ دیا، گھر بار بھی چھوڑ دیا، بیوی بچے بھی چھوڑ دیے، لباس بھی اپنا چھوڑ دیا، اپنی ٹوپی بھی چھوڑ دی، امامہ بھی چھوڑ دیا، جوتے بھی خاص قسم کے پہنے، ایک کفن کی طرح 2 چادریں پہن لیں، ساری. تو بیوی کو بھی وقتی طور پہ چھوڑ دیا، اور زبان غلط بولنے سے بھی بہت ہی احتیاط اس میں کرو. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج میں ویسے بھی غلط کام نہیں کرنے چاہیے، شہوت سے مغلوب نہیں ہو جانا چاہیے، غصے سے مغلوب نہیں ہو جانا چاہیے، گناہ غضب سے اور گناہ کے کاموں سے مغلوب نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ غالب آنا چاہیے. لیکن حج کے موسم میں اور حج کے سفر میں شہوت کو بہت ہی بچنا، شہوت سے، غلط شہوت سے بہت ہی بچنا، جائز شہوت سے بھی بچنا. جیسے روزے میں بھی بچتے، روزے میں صبح سے شام تک، لیکن حج میں جب تک احرام باندھا ہوا اس وقت بچنا. غلط بات نہیں کرنی، گناہ کا کوئی کام نہیں کرنا، گناہ کے قریب بھی نہیں جانا، اور نہ جھگڑنا ہے، نہ کسی سے الجھنا ہے. حتیٰ کہ اپنا ملازم جو ہے اس کو بھی کچھ نہیں کہنا، وہ بھی وہاں محفوظ ہے. ملازم بھی، نوکر بھی، خادم بھی، یہ سارے محفوظ ہیں. اللہ کا گھر، اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہوں، محبوب الہی، محبوب حقیقی کا ہی خیال ہو، اس کے عشق میں اور کوئی چیز دخل اندازی نہ کرے. ایسی طرح تو گناہ کے کام، شہوت کے کام اور جگہ بھی برے ہیں، جھگڑے اور جگہ بھی برے ہیں، لیکن اس سفر میں خاص طور پر اس کا احتیاط کرو. یہاں نیکی ایک نیکی کی 1,00,000 نیکی ملتی ہیں، تو گناہ بھی ایسے ہی، ایک گناہ کے 1,00,000 گناہ ملتے ہیں. جیسے مسجد میں غلط کام کرنا، اس کا وبال بھی زیادہ، ایسے ہی اس سفر میں بھی. اس میں مساوات بھی، ایک ہی طرح کا لباس سب نے پہنا، ایک ہی طرح کا ترانہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. سب کی زبانوں پہ یہی، جسم پہ لباس بھی ایک ہی طرح کا. اور مساوات، جہاں جس کو جگہ ملتی ہے مینا میں وہاں جہاں مزدلفہ میں جگہ ملتی ہے، جہاں عرفات میں جگہ ملتی ہے، کوئی جھگڑا نہیں کرنا. مسجد میں جیسے جہاں جس کو جگہ مل جائے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی سبھی ایک ہوئے.
تیری درگاہ میں پہنچے تو سبھی نیک ہوئے۔ ایسے ہی مزدلفہ یہ سب کا مشترکہ جگہ ہے، مینا سب کی مشترکہ جگہ، عرفات سب کی مشترکہ، کسی کو قبضہ نہیں کرنا، جہاں جس کا جی چاہے ٹھہر سکتا ہے، یہ مساوات۔ عرب اپنے آپ کو، قریش وہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے تھے، تو یہاں اپنا اعلیٰ ہونا چھوڑ دو، گھر میں تم اعلیٰ ہو گئے، اللہ کے دربار میں پہنچے تب سارے برابر ہو۔ صرف مزدلفہ تک ہی جاتے تھے، عرفات جو حرم سے باہر ہے وہاں نہیں جاتے تھے، جہاں حج ہوتا ہے وہیں سے واپس۔ اپنے آپ کو کہتے تھے ہم حرم والے ہیں، ہم باہر کیوں نکلیں؟ تو اللہ نے ان کو منع کر دی۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ جہاں سے لوگ پلٹ کے آتے ہیں عرفات سے، تم بھی وہاں جا کے پھر پلٹو۔ شخصی عبادت سے قومی عبادت افضل ہے، اکیلے نماز پڑھنے سے جماعت کی نماز افضل ہے، جماعت کے ساتھ رہو تو بچ جاؤ گے، جماعت کے ساتھ رہو، جہاں سے لوگ جاتے ہیں وہاں وہیں تو یہ مساوات ہے، اللہ کی محبت اور عشق کا یہ سفر ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ بعض لوگ یمن کے خاص طور پر کہتے تھے تو اللہ کے مہمان ہیں، ساتھ سفر خرچ کیوں لے جانا ہے، کھانے کی چیزیں کیوں لے جانی ہیں؟ اللہ نے فرمایا تم اللہ کے مہمان ہو، اللہ کا دیا ہوا، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ساتھ لے کر آؤ اور خوب کھاؤ، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ان کو ساتھ۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ کسی سے سوال نہ کرو اور کسی کے مال کی طرف نظر نہ کرو، نہ غصب کرو، نہ خیانت کرو، نہ چوری کرو، نہ ڈاکہ ڈالو، نہ کسی کے مال پہ قبضہ کرو۔ اس سفر میں تو دل بھی صاف ہونا چاہیے، باہر بھی صاف ہونا چاہیے، سب کو سب سے معافی مانگ کر یہ سفر کرنا چاہیے، سب سے معافی مانگ کر، دل بھی صاف، اس سے کینے بغض ساری عداوتیں چھوڑ کر، پھر یہ حج کا پورا فائدہ ہوگا۔ حلال روزی سے حلال توشہ لو، اس لیے جس کے پاس توشہ نہیں ہے اس پہ حج بھی فرض نہیں ہے۔ توشے میں سامان، یہ سواری بھی داخل ہے، سفر خرچ بھی داخل ہے، اور احرام اور قربانی، یہ ساری چیزیں، یہ سارے، اور تجارت بھی کر سکتے ہو۔ بعض کہتے تھے حج کا مہینہ چاند نکل آتا تو کاروبار ہی بند کر دیتے، مہمان کی خدمت بھی بند کر دیتے، لوگوں کو کھلانا پلانا بند۔ یہ حج کا ہی مہینہ، اس میں صرف حج ہی ہوگا، نہیں، تجارت بھی کر سکتے ہو۔ وہاں منڈیاں لگتی تھیں ذوالمجاز وغیرہ کی، تو اسلام نے ان کو باقی رکھا۔ یہ وابتغوا فضلا من ربکم، اللہ کا فضل، حلال روزی تلاش کرو۔ تجارت کرنا یہ بھی ایک مقدس پیشہ ہے، اس سفر میں بھی اس کی اجازت دے رہی۔ ہاں، حج میں خلل انداز نہ ہو، حج میں کوئی کمی نہ آ جائے، اس کے ساتھ ساتھ تجارت کر سکتے ہو۔ بعض حجام جاتے ہیں، حجامتیں کرتے ہوئے اپنی کمائی کرتے ہیں، مانگتے کسی سے۔ بعض درزی جاتے ہیں، اپنے کپڑے سی کر گزارا کرتے ہیں، سفر خرچ بھی نکال لیتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں۔ شریعت میں یہ سب چیزیں منع نہیں ہے، دھیان اللہ کی طرف رہے، تقویٰ ہو، تقویٰ ہو اللہ سے، اللہ کی محبت ہو، محبت ان چیزوں سے نہ ہو، گزارا ہو۔ تو الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج، جو نفلی حج کی بھی نیت کر لے، ایک دفعہ نفل کی نماز کی نیت شروع کر لے، اس کو پورا کرنا ضروری۔ نفلی روزے کی نیت کر لی، اب اس کو پورا کرنا فرض ہے۔ اگر افطار کر لیا تو دوبارہ کر، قضا کر۔ ایسے ہی حج کی نیت کر لی، چاہے نفلی حج کی، اب اس کو پورا کرنا ضروری ہو گیا۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج،
تمتع میں تو عمرہ حج کے ساتھ ہی کرتے حج کے مہینے میں، لیکن حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، شوال، ذی الحج. اسی طرح ایام معدودات، واذکروا اللہ فی ایام معدودات، یہ ایام تشریق ہے. 9 عرفہ 9 ذی الحجہ کو سے 13ویں کی اثر تک یہ تشریق تکبیرات تشریق جو نماز کے بعد اونچی آواز سے پڑھتے. ان دنوں میں واذکروا اللہ فی ایام معدودہ، خوب اللہ کو ذکر کرو ان میں. ایسے مینا میں بھی ذکر کرو. مینا کو مینا کیوں کہتے ہیں؟ آدم علیہ السلام سے جب انہوں نے حج کیا تو ان سے پوچھا فرشتوں نے کسی چیز کی تمنا کرو، کوئی آرزو کرو. انہوں نے جنت کی آرزو کی. اس لیے مینا امنیہ سے تمنا کر. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ جنت مانگی اللہ سے. ایک صاحب بھی مانگ رہا تھا چپ کے حسنہ اور جنت مانگ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی، کہا آپ کی طرح تو نہیں مانگ سکتا، نہ معاذ رضی اللہ عنہ کی طرح چپ کے میں مانگ سکتا ہوں، لیکن میں نے مانگا اللہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی. اللہ سے مانگو، خوب مانگو، حج میں خوب مانگو، اپنے لیے بھی سب کے لیے مانگو. اسی طرح مینا کے دنوں میں 2-3 دن خوب اللہ کا ذکر کرو، دعوت دو خوب. یہ میدان میں سارے دنیا کے لوگ جمع ہوئے، غور و فکر بھی کرو، ذکر بھی کرو، دعوت بھی دو. یہ ماحول بناؤ تاکہ حج کا جو تم نے حج سے فائدہ حاصل کیا اس کو سمیٹو اور آگے پھیلاؤ. جیسے سبق پڑھ کے تکرار کرتے ہیں ایسے ہی اللہ کی صفات کا تکرار کرو، اللہ کا ذکر کرو، دعوت دو. دعوت بھی ایک ذکر ہے، اعلیٰ ذکر ہے. فرمایا ایسے ذکر کرو کہ لوگ تمہیں ریاکار کہنے لگ جائیں اور بعض لوگ تمہیں مجنون کہنے لگ جائیں. جب اللہ کا اتنا ذکر کریں گے، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تو لوگ کہیں یہ پاگل ہو گئے. تسبیح لے کے ذکر کرنے سے کچھ وہ تو کہیں گے یہ تو بزرگ بن گئے. یہ تو حج ہے، جیسے حج کے وقت ہے ایک تو یہ حج بیت اللہ ہے، ایک ہے حج رب البیت. وہ ساری زندگی وہ کرنا ہے، ساری زندگی اللہ کو چاہنا ہے. ایک ہے میقات حج کی، یہاں سے احرام باندھنا ہے. ایک ہے میقات ہماری زندگی کی، حج رب البیت کی. یہ جوانی سے لے کر 40 سال، اس میں آدمی اگر صوفی بن گیا تو اس کو کام آئے گا. بعد میں کم ہی چانس ہوتے ہیں. اس لیے جوانی کی حد سے لے کر 40 سال تک آدمی خوب محنت کرے. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار. بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے جب اور کسی کام کا نہیں رہتا. تو یہ ہے جوانی سے لے کر وقت ضائع نہیں کرنا. یہ نہیں میں بوڑھا ہوں گا تو کر لوں گا، یہ وقت ہے، یہ میقات ہے اللہ کو راضی کرنے کی. اللہ ہم سب کو راضی کرنے کی توفیق. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. صلى الله عليه وسلم.